بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر کا ایک عجیب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ ٹہلتے ہوئے ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلے۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں سے صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جس نے زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں دیکھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے، اس کے پاس آیا اور سلام کیا۔ پوچھا، حضرت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کے درخواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے مجھے کچل دیں، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نکلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے نہ تو اس جسم میں بے بہا نعمت، تو دیکھیے کہ یہ صحیح سلامت ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ناظرین، پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاباں میں اس کی تلاش کرنا شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا۔ مٹی کے تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معزز شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس حادثے کی اطلاع کیسے دیں۔ ان کے پاس گئے اور لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی دہشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہوا ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ ناظرین، شکوے شکایات کرنے کی بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ پڑھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کو اس طرح اچانک موت پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کچھ لوگ اس طرح نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اسے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدے میں رہتا، جس نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون شخص تھے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے شاگرد ہیں، صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند حامل۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیات تلاوت فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: صبر کرتے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔